سعودی ایئر بیس پر ایرانی حملوں سے 5 امریکی جنگی طیارے متاثر ہونے کا انکشاف۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے 5 ریفیولنگ طیارے شہزادہ سلطان ایئر بیس پر ایرانی میزائلوں سے پیش آیا۔ ایرانی حملوں پر صدر ٹرمپ کو کیا مشورہ دیا؟ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بتانے سے خوف زدہ، کہا جیل نہیں جانا چاہتا، اس لیے جو بات ہوئی نہیں بتا سکتا۔ پانچ داران انقلاب نے اسرائیل کو نشانے پر رکھ لیا۔ تل ابیب پر میزائل اور ڈرون برسا دیے، 20 دھماکے سنے گئے، متعدد مقامات پر آگ لگ گئی۔ خوفزدہ اسرائیلی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے رہے۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے پر میزائل حملہ، الجزیرہ کے مطابق سیرام ایئر ڈیفنس سسٹم سے منسلک یونٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ مسلم ملک امریکہ کی کھوکھلی طاقت پر بھروسہ نہ کریں، عالم اسلام کی یکجہتی کے لیے متحد ہو جائیں۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان جنرل شکارچی کا بیان، کہا امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کو تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ اپنی کمزور فوج کا دفاع مسلم ممالک اور خطے کی سلامتی یقینی نہیں بنا سکے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جارحیت کو مذہبی ٹچ دے کر ہمدردیاں بٹورنے کی کوشش۔ پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں پادریوں کو بلا کر دعائیں کرائیں۔ اب اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو نے اپنے مسیحا کی سلطنت کے قیام کو حالیہ جنگوں کی اصل وجہ قرار دے دیا۔ نتنیاہو کا حالیہ خطاب میں کہنا تھا، ہم مسیحا کی واپسی تک پہنچ جائیں گے، مگر یہ اگلے جمعرات کو نہیں ہوگا۔ نتنیاہو نے ایران کو اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے اس بیان نے سوشل میڈیا پر نئی بحث چھیڑ دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں استحکام کے لیے پالیسی اقدامات پر غور۔ سرکاری محکموں کی گاڑیوں کو ملنے والے تیل میں 50% کٹوتی پر وزیر اعظم نے کہا، سرکاری افسران اور وزراء کے بیرونی دوروں پر پابندی عائد رہے۔ دنیا بھر میں موجود پاکستانی سفارت خانوں کو 23 مارچ کی تقریبات افغان طالبان کی بلا اختیار جارحیت کا منہ توڑ جواب۔ قندھار ایئر فیلڈ کی آئل ڈمپ سائٹ پر پاک فوج کے مؤثر حملوں کی ویڈیو جاری۔ سر انداز میں نشانہ بناتے ہوئے تباہ کیا گیا۔ پاکستان نے افغان وزارت دفاع کے دعوے مسترد کر دیے۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے، افغان طالبان کے جھوٹے دعوے افغان عوام کو گمراہ میں دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی مصدقہ تفصیلات بروقت فراہم کی جا رہی ہیں۔ افغان طالبان کی ڈرون شرنگیزی ناقابل برداشت ہے، منہ توڑ جواب دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا،
افغان طالبان رجیم بھارت کی پراکسی بنکر دہشت گردی کو ہوا دے رہی ہے۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز ہمہ وقت الرٹ ہیں، پوری قوم بہادر فوج کے ساتھ ہے۔ انہوں نے ڈرون حملے ناکام بنانے پر فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ خطے میں جاری کشیدگی کے باعث جیٹ فیول کی سپلائی متاثر، ایئر لائنز کو پاکستان سے کم جیٹ فیول کے ساتھ پرواز کی ہدایت۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے نوٹس جاری کر دیا، مقامی ایئر لائنز کو بیرون ملک زیادہ جیٹ فیول لینے کا مشورہ۔ جیٹ فیول سپلائی سے متعلق نوٹن 31 مارچ تک نافذ العمل ہوگا۔ متحدہ عرب امارات میں جعلی ویڈیوز پھیلانے پر 45 افراد گرفتار۔ اماراتی حکام کے مطابق ملزمان کو سوشل میڈیا پر گمراہ کن ویڈیوز پھیلانے پر گرفتار کیا گیا۔ ملزمان نے فضائی دفاعی کارروائیوں کے ویڈیوز اور AI مناظر سوشل میڈیا پر شیئر کیے۔ اٹارنی جنرل UAE نے کہا ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ایسے جرائم پر کم از کم 1 سال قید اور 1 لاکھ درہم جرمانہ ہو سکتا ہے۔ سرکار کو بتانا چاہیے کہ غزہ اور اسرائیل میں جب سنگھرش ہو رہا تھا، وشو کا کوئی پردھان منتری نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے؟ کس نے کہا جب یدھ کے مہانے پر کھڑے ہوئے دیشوں پر پردھان منتری جی کو یاترا کیا ان کی جان جوخم میں ڈالنے کا کام کیا؟ ایران پر مودی کا منافقانہ کردار، بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگی۔ بھارتی سیاستدان آنند بھدوریا نے خطے کا امن خراب کرنے پر مودی کا مکروہ کردار بے نقاب کر دیا۔ کہا BJP بتائے جب اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا تھا تو کیا مودی کے علاوہ کسی اور نے اسرائیل کا دورہ کیا؟ ایرانی سپریم لیڈر کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے شہادت حاصل کی مگر مودی کی طرح امریکہ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ گیس کے شعبے کا سرکولر ریٹ ختم کرنے کے لیے 5 روپے لیوی عائد کرنے کی تجویز، حکومت نے IMF کو آگاہ کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے پیٹرولیم لیوی قیمت میں وصولیوں سے سرکولر ریٹ میں بتدریج کمی کی جائے گی۔ IMF کی منظوری کے بعد حکومت آئندہ کی حکمت عملی تیار کرے گی۔ گیس سیکٹر کا مجموعی گردشی قرضہ 3400 ارب روپے ہے۔ 55,101 میٹرک ٹن آئل لے کر جہاز پورٹ قاسم کے فورٹ کو آئل ٹرمینل پر لنگر انداز ہو گیا۔ جہاز سے حفاظتی اقدامات کے تحت ڈسچارجنگ کا عمل شروع کر دیا گیا۔ 43,930 میٹرک ٹن آئل لے کر ایک اور جہاز بھی پورٹ قاسم پہنچ گیا۔ شہری علاقوں سے گورنر بننے کی ایک معاہدہ، ایک روایت کی رہی ہے بہت پہلے سے، اعتماد لینے کی بہت ضرورت ہے، اس میں کمی ہوئی ہے۔ ہم یہ آواز اٹھا رہے تھے، اس کی سزا تو ہمیں بھی موجود ہے، ہم سب کچھ کر رہے تھے، اس کی کوئی نہ کوئی جو سزا ملنے کی جگہ تو نہیں چاہیں گے۔ چیئرمین MQM ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کامران ٹیسوری کو گورنری سے ہٹانے کے فیصلے پر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اس فیصلے سے پہلے اعتماد میں لینا ضروری تھا جس میں کمی ہوئی ہے۔ ہم اتنا کچھ کر رہے تھے، اس کی سزا تو ملنی تھی۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی سے وزیر اعلیٰ کی ملاقات۔ مراد علی شاہ نے نہال ہاشمی کو گورنر کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ صوبے کی مجموعی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ صوبے کی ترقی عوامی فلاح کے لیے مشترکہ اقدامات جاری رکھنے کا عزم۔ صوبائی وزیر سعید غنی بھی گورنر کو مبارکباد دینے پہنچے۔ گل پلازا ایسوسی ایشن کے صدر نے کمیشن کے سوال نامے کا جواب جمع کرا دیا۔ تنویر پاستہ نے اموات کا ذمہ دار SQ کے سست انتظامات کو قرار دیا۔
کہا فائر بریگیڈ کی پہلی گاڑی 10:55 پر پہنچی، 20 منٹ میں پانی ختم ہو گیا۔ مزید 2 فائر ٹینڈر 11:30 بجے پہنچے۔ اہلکاروں کے پاس مناسب آلات، ماسک اور حفاظتی سامان نہیں تھا۔ ریسکیو اہلکار عمارت میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کے قابل نہیں تھے۔ مارکیٹ انتظامیہ نے اپنی مددات کے تحت ٹینکرز کا انتظام کیا۔ واٹر کارپوریشن کے ٹینکرز فجر کے بعد فراہم کیے گئے۔ امدادی سرگرمیاں صبح متحرک ہوئیں، تب تک آگ شدت اختیار کر چکی تھی۔ کراچی میں بے لگام ہیوی ٹریفک نے ایک اور جان لے لی۔ منگو پیر میں اجتماع گاہ روڈ پر ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، بچہ جاں بحق، 3 بہن بھائی زخمی۔ جاں بحق بچے کی شناخت حسن کے نام سے ہوئی۔ شرجیل بہن بھائیوں کو اسکول چھوڑنے جا رہا تھا۔ ٹینکر ڈرائیور گرفتار۔ کٹھی پہاڑی کے قریب بے قابو ٹریلر نجی بینک میں گھس گیا۔ ٹریلر ڈرائیور جاں بحق۔ پولیس کے مطابق حادثہ بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ کراچی پولیس کا معطل افسر غیر ملکیوں کو کروڑوں کا چونا لگانے میں ملوث۔ NCCIA نے ڈیفنس میں کال سینٹر سے 4 ملزمان گرفتار کیے۔ تفتیش میں پتہ چلا کال سینٹر کا مالک ابو بکر صدیق ہے۔ مفرور ملزم سندھ پولیس کا اسسٹنٹ سب انسپکٹر ہے۔ مجرمانہ سرگرمیوں کے باعث پہلے ہی بلیک کمپنی کی سزا بھگت رہا ہے۔ 2 سال قبل بھی اسی کیس میں گرفتار ہو چکا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کسٹمز کی جانب سے سندھ حکومت کی گاڑی ضبط کرنے پر شدید رد عمل۔ ایکس پر گاڑی کی دستاویزات شیئر کرتے ہوئے لکھا، گاڑی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی ملکیت ہے، جو تمام دستاویزات دکھانے کے باوجود تحویل میں لی گئی۔ گاڑی کمپنی کے آفیشل آڈٹ سے لیٹ خریدی گئی تھی۔ اس طرح کی نااہلی اور رویے کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کسٹمز فوری طور پر گاڑی واپس کر کے تحریری معافی مانگی۔ Legal reforms, criminalizing honor killing, strengthening anti-forced marriages and inheritance deprivation, and institutionalizing workplace harassment protection. حکومت پاکستان خواتین کو محفوظ ماحول کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ خواتین پر تشدد بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان ڈیجیٹل خواندگی سے خواتین کے تحفظ کو یقینی بنا رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں خواتین سے متعلق اجلاس سے پاکستانی وفد کی سربراہ سینیٹر بشرا انجم بٹ کا خطاب، کہا سیف سٹی منصوبے اور ڈیجیٹل سیفٹی اپلیکیشنز مؤثر کردار ادا کر رہی ہیں۔ شرکاء نے آن لائن ہراسانی سے بچاؤ اور ڈیجیٹل خواندگی کے لیے پاکستانی اقدامات کو سراہا۔ بابر اعظم وہ انجرڈ ہے، ایک انکوائری کرا رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فخر بھی انفٹ ہے۔ ورلڈ کپ کے دوران کھیل رہے تھے تو ان کی جو فٹنس تھی اس کو کیا دیکھا نہیں جا رہا تھا؟ جو پرفارمنس آنی چاہیے تھی ورلڈ کپ میں وہ نہیں آئی۔ ورلڈ کپ کے بعد بابر اور فخر انجرڈ ہوئے۔ تحقیقات کروا رہے ہیں دونوں کیسے انجرڈ ہوئے، کیا یہ دونوں ورلڈ کپ میں فٹ تھے یا نہیں۔ سلیکشن کمیٹی کی لاہور میں پریس کانفرنس، عاقب جاوید نے کہا لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر ذاتی حملے کرتے ہیں، مانتے ہیں ورلڈ کپ میں نتائج اچھے نہیں آئے۔ مائک ہیسن کو 15 کھلاڑی منتخب کرنے کا اختیار دیا تھا جو اب تبدیل کر رہے ہیں۔ چیئرمین PCB کی سلیکشن کمیٹی ارکان سے ملاقات، کہا تنقید کی پرواہ نہ کریں، میری پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے۔ محسن نقوی نے سلیکشن کمیٹی کو مکمل فری ہینڈ دے دیا۔ کوئی فائن کسی کو نہیں ہوا۔ یہ سوچ ضرور ہے کہ پلیئرس کو اتنے انسینٹو دے دیں یا 6-7 کروڑ پلیئر بکتا ہے تو یہ ان کو انسینٹو دینے کا مقصد تھا کہ ان کی پرفارمنس بہتر ہو۔ ورلڈ کپ میں ناقص کارکردگی پر کسی کھلاڑی پر جرمانہ نہیں کیا گیا۔ ترجمان PCB کا کہنا ہے کرکٹ بورڈ جرمانہ کرنے کی سوچ ضرور رکھتا ہے، اگر کھلاڑی پرفارم نہیں کریں گے تو آئندہ احتساب ضرور ہوگا۔
I think given that the two right-handers upon the move, gets the run of play, all of a sudden an underarm throw from Miraz, asking the question. متنازع رن آؤٹ پر غصے کا اظہار. آئی سی سی نے سلمان علی آغا کے خلاف ایکشن لے لیا. کوڈ آف کنڈکٹ لیول 1 کے خلاف ورزی کے مرتکب قرار. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے تنبیہ کرتے ہوئے ایک ڈی میرٹ پوائنٹ بھی دے دیا. آغا نے غصے میں گلوز اور ہیلمٹ میدان پر پٹخے تھے. سلمان آغا نے میچ کے بعد پریس کانفرنس میں کہا تھا رن آؤٹ کے بعد جو رد عمل دیا وہ ہیٹ آف دی مومنٹ تھا. مہدی حسن نے جو کیا وہ اصولوں کے مطابق تھا, لیکن میں ہوتا تو اسپورٹس مین اسپرٹ مقدم رکھتا. کھیل میں ہمیشہ اسپرٹ اوپر رکھنی چاہیے. اور سعودی پرو لیگ میں 16ویں نمبر کی ٹیم کا دفاعی چیمپئن ٹیم کو سرپرائز. پرنس فیصل بن فہد اسٹیڈیم ریاض میں کھیلے گئے میچ میں ہوم ٹیم نے میدان مار لیا. الریاض نے الاتحاد کے خلاف 3-1 سے فتح سمیٹی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں, خبریں تفصیل سے ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. HBO is about momentum. Momentum is forging ahead. Momentum is progressing together. Momentum is accelerating towards the future. Momentum is shared prosperity. This is momentum. This is HBL. TCF ایسی کئی سیڑھیاں بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے سالوں سے لگا رہا ہے. اس رمضان آپ کے عطیات اور زکوٰۃ بھی کسی بچے کے لیے سیڑھی بن سکتے ہیں. تو TCF کا ساتھ دیں اور بدلیں لاکھوں زندگیاں. Imagine a timeless escape right here in Dubai. A 1% monthly payment plan. We've truly captured the essence of luxury. Welcome to Barari Palace. ویلکم بیک. بلیٹن میں سب سے پہلے بات توانائی کی لائف لائن آبنائے ہرمز کی, جو سنگین خطرے میں. ایرانی مزاحمت کے سامنے سپر پاور بے بس. صدر ٹرمپ نے آبی گزرگاہ کھلوانے کے لیے دیگر ملکوں سے مدد مانگ لی. کہا آبنائے ہرمز ہر صورت میں آزاد کرائیں گے. چین, فرانس, جاپان, جنوبی کوریا, برطانیہ بھی آبنائے ہرمز میں اپنے جہاز بھیجیں. صدر ٹرمپ کی کوششیں کامیاب نہ ہونے پر عالمی میڈیا نے خدشات ظاہر کر دیے. کہا تیل کی عالمی قیمت $200 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہے, جس کے نتیجے میں شدید کساد بازاری ہوگی. عالمی معیشت سے جڑی آبنائے ہرمز پر اس وقت ساری دنیا کی نگاہیں جمی ہوئی ہیں. امریکی صدر ٹرمپ بھی آبنائے ہرمز کو کھلا اور محفوظ رکھنے کے لیے بے تاب ہے. کہتے ہیں کئی ملک اپنے جنگی جہاز بھیجنے کے لیے تیار ہیں. ایران کی فوجی طاقت مکمل ختم کر دی, اب صرف اکا دکا حملوں کی کوشش کر رہا ہے. چین, فرانس, جاپان, جنوبی کوریا اور برطانیہ آبنائے ہرمز میں اپنے جہاز بھیجے. امریکہ ایرانی ساحلوں پر بمباری اور ایرانی کشتیوں کو سمندر میں غرق کرنا جاری رکھے گا. ادھر ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے, آبنائے ہرمز میں آئل ٹینکرز اور بحری جہازوں پر پابندی برقرار ہے. کوئی جہاز بغیر اجازت یہاں آیا تو نشانہ بنائیں گے, کسی کو گزرنے نہیں دیں گے. برطانوی اخبار دی اکانومسٹ نے بتایا ہے آبنائے ہرمز بند رہی تو تیل $200 فی بیرل تک جا سکتا ہے. رواں ماہ کے آخر تک دنیا کو شدید معاشی بحران کا سامنا ہوگا. تیل $200 فی بیرل ہونے اور عالمی کساد بازاری کا بھی خطرہ ہے. ایران
ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली हमलों के दौरान खलीज में 18 जहाजों पर हमले हो चुके। इनमें तेल के टैंकर्स, कार्गो और दीगर कमर्शियल जहाज शामिल हैं। थाईलैंड, माल्टा, मार्शल आइलैंड्स, जापान और पनामा के जहाज निशाना बन चुके हैं। इस बहरी रास्ते से रोजाना 2 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल गुजरता है, जो आलमी खपत का तकरीबन 20% है। तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया गया तो ईरानी अफवाज खित्ते में मौजूद अमरीकी मुफादात को निशाना बनाएंगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने खबरदार कर दिया, कहा अमरीकी कंपनियों या उन कंपनियों को निशाना बनाएंगे जिनमें अमरीकी हिस्से मौजूद हैं। उन्होंने वाजे किया, जवाबी कार्रवाई में गुंजान आबाद इलाकों को निशाना न बनाने की एहतियात बरती जाएगी। आबनाए हुर्मुज से मुतालिक कहा, ये रास्ता खुला जरूर है, लेकिन ईरान दुश्मनों और उनके इत्तेहादियों के तेल बरदार जहाजों को यहाँ से गुजरने की इजाजत हरगिज नहीं देगा। अमरीकी सेंटकॉम का ईरान के जजीरे खर्क पर 90 फौजी अहदाफ पर हमले का दावा। सेंटकॉम का कहना है कि हमले में बारूदी सुरंगें और मिसाइल बंकर्स तबाह कर दिए। फजाई दिफाई निजाम, एयरपोर्ट कंट्रोल टावर और हेलीकॉप्टर हैंगर को निशाना बनाया। हमले के दौरान तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया। जजीरा खर्क को ईरान की तेल की लाइफ लाइन समझा जाता है। ईरान की खाम तेल की बरामदात का 90% हिस्सा यहाँ से गुजर कर जाता है। ईरानी हुकाम का कहना है खर्क से तेल की बरामदात बिला तातुल जारी है। इस जजीरे पर हमले के बाद ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात में कायम अमरीकी ठिकाने जायज अहदाफ करार दे दिए। ईरान का कहना है अमाराती शहर, बंदरगाहों, डॉक्स और अमरीकी फौजी इलाके फौरी खाली कर दें। जहां से अमरीकी मिसाइल आएंगे उस जगह को निशाना बनाया जाएगा। जजीरे खर्क पर हमले के बाद ईरान का जवाब। यूएई में तेल जखीरा करने वाले सबसे बड़े डिपो पर ड्रोन हमला। आसमान में धुएं के बादल छा गए। पासदारान इनकलाब की बहरिया ने अबुधाबी के अल-जफरा एयरबेस पर हमला किया। एडमिरल अली रजा का कहना है हमलों में पेट्रियाट रेडार सिस्टम्स, तैयारों और फ्यूल स्टोरेज टैंक्स को निशाना बनाया गया। दुबई के मरकज में ड्रोन हमले को नाकाम बना दिया। ड्रोन का मलबा एक इमारत पर गिरा। बगदाद में भी अमरीकी सिफारत खाने पर मिसाइल और ड्रोन से हमला। हेलीपैड को नुकसान पहुंचा। ईरानी फौज मुसलसल सऊदी अरब, कुवैत और कतर में अमरीकी अड्डों को निशाना बना रही है। दोहा में भी रात गए हमले हुए। कतरी हुकूमत का कहना है बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का मुकाबला कर रहे हैं। सऊदी अरब के मशरकी इलाके में ड्रोन हमले किए गए। सऊदी वजारत दिफा का कहना है मुतादिद ड्रोन हमले नाकाम बना दिए गए। यूएई ने ईरान की जानिब से दागे गए 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 33 ड्रोन तबाह करने का दावा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने खलीजी मुल्कों पर ईरान के हमलों को इखलाकी दिवालियापन करार दे दिया। अमाराती सदर के सीनियर सिफारती मुशीर अनवर मोहम्मद करकाश ने कहा है कि ईरान अमरीका और इसराइल के हमलों का सामना करने में नाकामी के बाद पड़ोसी मुल्कों को निशाना बना रहा है। ये ईरान की फौजी कमजोरी और सियासी तन्हाई को जाहिर करता है। मीडिया पर झूठे बयानात देने से हकीकत नहीं छुप सकती। ईरान को चाहिए समझदारी से काम लेकर हमले फौरी बंद करे और मुज़ाकरात की तरफ लौट आए। हम हर रोज साबित कर रहे हैं कि हमारी साबित कदमी जारहियत और नफरत से ज्यादा मजबूत है। अमरीका और इसराइल की खोखली ताकत पर भरोसा न करें। ईरानी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शकारजी ने मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को खबरदार कर दिया। जनरल शकारजी ने कहा कि अमरीका इस वक्त अपनी लड़खड़ाती हुई फौज का दिफा करने के काबिल नहीं, तो मुस्लिम मुल्कों की हिफाजत की क्या जमानत देगा। हमने अमरीकी बहरी बेड़े USS अब्राहम लिंकन को नाकारा बनाकर उसे तारीखी शिकस्त दी है। जंग के दौरान तबाह होने वाली इमलाक को तो हम दोबारा तामीर कर लेंगे, लेकिन अमरीका की खोई हुई साख और इसराइली हुकूमत की बेबसी कभी बहाल नहीं हो सकेगी। आज़ारान इनकलाब ने इसराइल को फिर निशाने पर रख लिया। ताज़ा मिसाइल हमलों में होरोन, बैतुल मुक़द्दस और शुमाली इलाकों को निशाना बनाया गया। तो मीडिया का कहना है कि होरोन में ईरानी मिसाइल हमले में मुतादिद इमारतें तबाह हो गई। 60 अफराद जख्मी हुए। जनूबी इसराइल में भी 2 अफराद जख्मी हो गए। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस और दारुल हुकूमत तल अबीब भी धमाकों से गूंज उठा। एक इमारत की छत उड़ गई। मुतादिद मकामात पर आग लग गई। खौफजदा इसराइली शहरी सड़कों पर निकल आए। जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। इससे पहले ईरान ने